अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त यहाँ बज रहे हैं 11:30 और बारिश भी बरस रही है। मौसम भी काफ़ी ठंडा और बड़ा मज़ेदार किस्म का खूबसूरत है। तो मैंने कहा क्यों ना इस खूबसूरत मौसम में एक खूबसूरत डील का ज़िक्र किया जाए, जिसको आलमी सतह पर बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है, यानी कि अमेरिका और ईरान की डील की बात मैं कर रही हूँ। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो अमन मुआहिदा है, वो तय पा चुका है, लेकिन वो तय तो पा चुका है लेकिन अभी तक उसके ऊपर साइन नहीं हुए। तो जब मैं ये सारी चीज़ें पढ़ रही थी तो मेरे ज़हन में बस एक ही शक व शुबहात जो था वो था कि क्या साइन होने तक ये लोग रुकेंगे, क्योंकि ये साइन होने जा रहे हैं 19 जून को जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। तो क्योंकि आपको पता ही है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो बयानात का एक्सचेंज होता रहता है। कभी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे होते हैं, फिर उसके जवाब में ईरान जो है वो उन लीडर्स की जो है हमें बयानात नज़र आ रहे होते हैं। तो इस सारे सूरत हाल में मैं यही सोच रही थी, क्या 19 जून तक ये लोग खामोश रह सकेंगे? और सबसे बढ़कर आपको पता है जो नाजायज़ रियासत जिसको बहुत ज़्यादा नेतन्याहू को इस वक्त तकलीफ़ लगी हुई है, और उसके तमाम जो वज़रा हैं उनको भी बड़ी इस वक्त उनके बयानात हमें नज़र आ रहे हैं, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें तशद्दुद और गुस्सा और ये सारी चीज़ें नज़र आएँ, और उसको हम बड़ा एन्जॉय भी कर रहे हैं कि ये लोग तकलीफ़ में हैं इस वक्त। तो हो सकता है कि वो कोई ऐसी पॉलिसीज़ अपनाएँ 19 जून तक, अल्लाह खैर करे। हम दुआ करते हैं कि सब अच्छा हो, बेहतर हो। तो हो सकता है कि ये लोग कोई ऐसी गेम बीच में चलाएँ कि 19 जून से पहले ये डील होते-होते ना हो। तो कहने का मकसद यही है कि अगर इस अमन मुआहिदे के ऊपर साइन भी पहले ही अभी हो जाते तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता, हालात कहीं भी मुड़ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको तमाम अपने जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बयान दिया और मुबारकबाद भी पेश की। इसके अलावा हमें जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं उनके बयान नज़र आ रहा है। फिर वहाँ से ईरान से भी, जिसमें हमें इस्माइल बगाई हैं, उनका बयान नज़र आ रहा है। इसी तरह से एक और चीज़ जो बराक ओबामा जो साबिक़ सदर हैं अमेरिका के, उनका भी पैगाम हमें नज़र आ रहा है, जो मैं आपसे इंशाल्लाह अभी शेयर करूँगी। आपको पता ही है बराक ओबामा जो हैं वो टारगेट हैं डोनाल्ड ट्रंप का। बहुत सारे बयानात हमें इससे पहले नज़र आते हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बराक ओबामा के ऊपर तनकीद भी की, इल्ज़ामात भी लगाए और बुरे अल्फाज भी इस्तेमाल किए। यही कहा कि ईरान के साथ जो है मिला हुआ था और ईरान को पैसे दिए, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो एतराज़ात थे डोनाल्ड ट्रंप के, वो हमें नज़र आ रहे हैं। तो आज बराक ओबामा ने इस डील को लेके, क्योंकि वो कुछ शक व शुबहात का इज़हार कर रहे हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसी तरह से बहुत सारे जो बयानात इस वीडियो में मैंने आपसे मुख्तलिफ़ जो हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो मैं आपसे आज शेयर करूँगी। और आप सब भी दुआ करें, मैं भी दुआ करती हूँ कि कुछ ऐसे मामलात होने चाहिए कि पुरअमन रहे फ़ज़ा। क्योंकि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ भी खुल गया, मुआहिदे में जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो भी मफादात थे ईरान के, वो शायद सारे के सारे पूरे हो रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर इतना ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा। लेकिन ऐसे-वैसे कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से ये मुआहिदा तय पाया है। तो दूसरी तरफ से हम देख रहे थे कि जो अम पीट हैग्स हैं, उनका बीबीसी के ऊपर जो एक इंटरव्यू नशर हो रहा है, उसमें वो एंकर उनसे पूछ भी रही है कि आप जो हैं इस मुआहिदे को करने जा रहे हैं, और इस तरह की सारी गुफ्तगू की। तो उस पे पीट हैग्स जो है वो यही कहता हुआ नज़र आ रहा है कि हम जो है कोई भी हम जंग जीत चुके हैं, हमारी मतलब जैसी वो बातें करते हैं। तो उसने फिर एंकर जो है उसने यही कहा कि अगर आप जंग जीत चुके हैं, तो फिर इस अमन मुआहिदे की आपको क्या ज़रूरत पेश आ गई? तो बड़ी इंटरनेशनल किस्म की बेइज़्ज़तियाँ लोगों की नज़र आ रही हैं। और नेतन्याहू ने जब बेरूत, लेबनान के ऊपर हमला किया, रिहायशी इमारतों के ऊपर हमला किया, ईरान ने गम गुस्से का इज़हार किया, डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने टेलीफ़ोन के ऊपर जो है नेतन्याहू से बात भी की और नेतन्याहू को खूब खरी-खरी किस्म की सुनाई भी, और उन्होंने कहा है कि इस बंदे का जो है वो दिमाग तो है नहीं, ये कोई फ़ैसला कर ही नहीं पा रहा, कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। इस किस्म की और कोई काफ़ी जो है कह रहे हैं गालम-गलोच जो है वो भी हुई नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की। ये एक्सियोस की रिपोर्ट है।
اب بیچ کی حقیقت کیا ہے، کس طرح سے ہے، لیکن ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ گالم گلوچ میں ایکسپرٹ ہیں، تو انہوں نے ضرور کچھ ایسا ویسا کہا ہوگا۔ تو چلیں آئیں پھر آج میں آپ سے سب سے پہلے پھر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہی شروع کرتی ہوں، ان کا بیان آپ سے شیئر کرتی ہوں، اور آہستہ آہستہ سارے جو بیانات ہیں آپ ان کو سنیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو سناتی ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ یہ اعلان کئی دنوں کی شدید کشیدگی اور علاقائی سلامتی کے حوالے سے جاری غیر یقینی صورتحال کے بعد سامنے آیا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ کئی صدور نے ایران کے ساتھ امن قائم کرنے کی کوششیں کی اور مجھ سے پہلے سب ناکام رہے، یعنی وہ اپنی تعریف کیے تھکتے نہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ایک نئے اور تاریخی معاہدے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ عظیم معاہدہ پوری خطے میں امن اور سیکیورٹی لائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے کے بعد ابنائے ہرموز کو دوبارہ سے کھول دیا جائے گا، اور ابنائے ہرموز کھلنے سے دنیا کی سب سے اہم ترین تجارتی گزرگاہوں میں سے ایک سے تیل کی سپلائی دوبارہ بحال ہو سکے گی۔ ایک بیان ہمیں ہمارے جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں ان کا بھی نظر آتا ہے، انہوں نے بھی ایکس پر پوسٹ کیا، انہوں نے کہا کہ دونوں فریقین نے لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کو فوری اور مستقل طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ باقاعدہ دستخط کی تقریب جمعہ 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔ ہم اس مصالحتی کوشش میں اپنے بھائیوں یعنی ریاست قطر کی عظیم قیادت کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، جنہوں نے اس معاہدے تک پہنچنے میں تعاون کیا۔ ایک اور اہم بیان جو ہے ہمیں یونائٹڈ نیشنز کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انٹونیو گوٹریش، ان کا بھی نظر آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں امریکہ اور ایران کو ایک ایسے امن معاہدے پر پہنچنے پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں جو فوری اور مستقل جنگ بندی، ابنائے ہرموز کو دوبارہ کھولنے اور مزید مذاکرات کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ یہ اس تنازع کے پرامن حل کی طرف ایک انتہائی اہم قدم ہے۔ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیل باقائی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اسماعیل باقائی کہتے ہیں کہ عمان کی مدد سے ابنائے ہرموز کی گزرگاہ کو محفوظ بنائیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ عمان کی مدد سے ابنائے ہرمز کی گزرگاہ کو محفوظ بنایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی بات چیت جاری ہے، اور کہتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر جمعہ کو جنیوا میں دستخط ہوں گے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ تو کہہ رہے ہیں کہ دستخط ہو چکے ہیں، پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کا معاہدہ آخری مراحل میں ہے۔ پھر اسماعیل باقائی نے واضح کیا کہ لبنان پر اسرائیلی حملوں کا مکمل خاتمہ امریکہ ایران معاہدے کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لبنان کا بھرپور دفاع کریں گے اور لبنانی عوام کا تحفظ کریں گے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ لبنان میں اسرائیلی حملوں میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم کبھی نہیں بھولیں گے کہ امریکی و صہیونی جارحیت میں ہماری قیادت کو شہید کیا گیا۔ تو چلے میں آپ کو پہلا بیان سناتی ہوں ناجائز ریاست کے وزیر خزانہ کا، بیزل سموٹرچ کا۔ اس نے یہ کہا ہے کہ ایرانی حکومت کو گرانے کی مہم جو ہے وہ ہم جاری رکھیں گے، اور اس کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والا امن معاہدہ اسرائیل اور پوری آزاد دنیا کے لیے نقصان دہ ہے۔ انہوں نے حملے روکنے کے لیے امریکی دباؤ کے باوجود لبنان میں حزب اللہ کو نشانہ بنانا جاری رکھنے کا بھی عزم ظاہر کیا ہے۔ دوسرا پیغام میں آپ کو سنا رہی ہوں، یہ ہیں جی وزیر برائے قومی سلامتی اتمار بن گویر، جو کہ ہمیشہ نفرت امیز الفاظ جو ہے مسلمانوں کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اس کا دل کرتا ہے کہ ایران کو بھی مٹا دیا جائے، لبنان کو، غازہ کا تو انہوں نے خیر اپنے قبضے میں مکمل طور پہ لیا ہوا ہے، اس فلسطین کے بہت سارے علاقے ان کے قبضے میں چلے گئے ہیں، لبنان کے اوپر بھی یہ دھڑا دھڑ مار کٹائی کر رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ تل ابیب، تہران اور واشنگٹن میں ایم او یو کا شراکت دار نہیں ہے، یہ بات اس نے کی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ہم اس معاہدے میں شراکت دار نہیں ہیں اور نہ ہی ہم اس کے پابند ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ کاغذی معاہدے پر بھروسہ کرنے کے بجائے مسلسل فوجی دباؤ جاری رکھیں گے،
اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ معاہدہ وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے اعتراضات کے باوجود طے پایا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بنجمن نیتن یاہو جو ہے وہ اس معاہدے کے خلاف ہے۔ اسرائیل کو حزب اللہ کے خاتمے سے کم کسی چیز پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ حزب اللہ کے مکمل خاتمے کے سوا کسی حل پر مطمئن نہیں ہو سکتے۔ اور اس نے کہا کہ اسرائیل نے اس ایم او یو کا پابند بالکل بھی نہیں ہے۔ اور مزید جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل فوج کے زیر قبضہ زمین کے 1 انچ سے بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ مفاہمتی یادداشت اسرائیل کی سلامتی کو یقینی نہیں بناتی۔ ایک بیان ہمیں امریکہ کے سابق صدر براک اوباما، جو کہ ہمیشہ سے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی گالیوں کا مرکز رہے ہیں اور ان کی گفتگو کا مرکز رہے ہیں، انہوں نے بھی ABC نیوز کے اوپر ایک جو پروگرام ہے مارننگ امریکہ، وہاں شرکت کی اور میزبان رابرٹ رابرٹس سے ہفتے کے روز جو ہے وہ بات چیت کی، اور انہوں نے کہا کہ انہیں شک ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی بھی نیا معاہدہ ماضی سے مختلف ہوگا۔ یہ انہوں نے بیان دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس بات پر شدید شکوک و شبہات کا میں شکار ہوں کہ اس معاہدے سے کوئی حقیقی یا پائیدار پیش رفت ہو سکے گی۔ اب براک اوباما کہاں تک ٹھیک ہیں یہ تو وقت بتائے گا۔